بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت انسان کے ماں باپ والدین ہیں۔ یہ والدین انسان کے لیے ایک سائبان کی طرح ہوتے ہیں۔ ماں جہاں سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں جاگتی ہے اور اپنے ننھے بیٹے کو، چاند کو، دل کے ٹکڑے کو سہارا اور تسلی دیتی ہے، تو باپ اپنے لخت جگر کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے۔ پھر یہی اولاد جب بام عروج کو پہنچتی ہے تو اس اولاد کو نہ تو ماں کی سرد راتیں اسے یاد آتی ہیں، نہ باپ کی عظیم قربانیاں انہیں یاد آتی ہیں۔ اسی درد کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا را اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ اللہ نے اپنی عبادت کا فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کا بھی جھڑکو نہیں، بدتمیزی نہ کرو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی پیار کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو اور بات کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کیا کرو اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ والدین فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان جو دونوں ماں باپ کو زندگی میں پائے اور ان سے معافی مانگ کے اپنی جنت نہ بنا سکے۔ تو خدا را اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کے والدین کا حق ہے آپ پر۔ اگر آپ ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت اور دعاؤں کے بغیر ناممکن ہے۔ آج تک کوئی انسان ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر، ان کی خدمت کے بغیر عروج پہ نہیں پہنچ سکا۔ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ اتنا کیجیے کہ آپ کے کہے بغیر آپ کے والدین کے دلوں سے آپ کے لیے نیک دعائیں نکلیں۔ اگر انہیں دعاؤں کا کہنے کی ذمت آئے تو سمجھ لیں کہ ہم والدین کا حق ادا نہیں کر پا رہے جو ہم پر ہے۔ ہماری شریعت ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نرم مزاجی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتی ہے اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہنے کا حکم دیتی ہے۔ دین اسلام نے ہمیں اس حد تک والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ عز و جل کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کے بعد سب سے بڑا عمل ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو سامعین گرامی قدر، آپ میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، ان سے دعائیں لیں، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کے لیے نیک اعمال کے ذریعے صدقہ کریں۔ مات ابن آدم ان کا تعامل اللہ ثلاث، ابن آدم مر جاتا ہے، سارے اعمال اس کے رک جاتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے۔ 3 ولد صالح، نیک اولاد رہتی ہے جو دعا کرتی ہے، یا اس کو علم میں رہ جاتا ہے جسے لوگ انتفاع کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے اس کو کام آتا ہے۔ تو انسان چلا جاتا ہے، اب اولاد کا کام بنتا ہے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔
اور ان کے لیے دعا مغفرت کرے، ان کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا مانگے، اللہ جل جلالہ اس کے والدین کو اس کے لیے صاحبان بنا دیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے ماں باپ کی صحیح قدردانی اور صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔